بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں کے بال کاٹے اور اکھاڑے جا سکتے ہیں؟ ناف کے نیچے کے بال دور کرنا سنت ہے۔ ہر ہفتہ میں نہانا، بدن کو صاف ستھرا رکھنا اور ناف کے نیچے کے بال دور کرنا مستحب ہے، اور بہتر جمعہ کا دن ہے، اور 15ویں روز کرنا بھی جائز ہے، اور 40 روز سے زیادہ گزار دینا مکروہ و ممنوع ہے۔ ناف کے نیچے کے بال استرے سے مونڈنا چاہیے اور اس کو ناف کے نیچے سے شروع کرنا چاہیے۔ عورت کو یہ بال اکھاڑنا سنت ہے۔ ناک کے بال نہ اکھاڑیں کہ اس سے مرض عاقلہ پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ جنابت کی حالت میں نہ بال منڈائیں اور نہ ناخن تراشیں کہ یہ مکروہ ہے۔ بال دور کرنے اور نہانے کی مدت: بھووں کے بال اگر بڑے ہو گئے تو ان کو ترشوا سکتے ہیں۔ چہرہ کے بال کم یا ختم کرا لینا بھی جائز ہے، جس کو خط بنوانا بھی کہتے ہیں۔ سینہ اور پیٹھ کے بال منڈانا یا کتروانا اچھا نہیں۔ ہاتھ، پاؤں، پیٹ پر سے بال دور کر سکتے ہیں۔ داڑھی مونچھ کا بیان: داڑھی بڑھانا نبیوں کی سنت ہے۔ مڑانا یا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے۔ ہاں، ایک مشت سے زیادہ ہو جائے تو جتنی زیادہ ہے اس کو کٹوا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موئے زیر ناف کو نہ مونڈے اور ناخن نہ تراشے اور مونچھیں نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقہ پر نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مونچھیں اور ناخن ترشوانے اور بغل کے بال صاف کرنے اور موئے زیر ناف منڈانے میں ہمارے لیے یہ وقت مقرر کیا گیا ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ ہو، یعنی 40 دن کے اندر ان کاموں کو ضرور کر لیں۔ مونچھ کی حد: مونچھوں کو کم کرنا سنت ہے۔ اتنی کم کریں کہ آبرو کی مثل ہو جائیں، یعنی اتنی کم ہو کہ اوپر والے ہونٹ کے بالائی حصہ سے نہ لٹکیں۔ اور ایک روایت میں منڈانا آیا ہے، مونچھوں کے دونوں کناروں کے بال بڑے ہوں تو حرج نہیں۔ داڑھی چڑھانا یا اس میں گرہ لگانا جس طرح سیخ وغیرہ کرتے ہیں ناجائز ہے۔ اس زمانہ میں مونچھ میں طرح طرح کے تراش خراش کی جاتی ہیں۔ بعض داڑھی مونچھ کا بالکل صفایا کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ مونچھوں کی دونوں جانب منڈا کر بیچ میں ذرا سی باقی رکھتے ہیں، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ناک کے نیچے 2 مکھیاں بیٹھی ہیں۔ کسی کی داڑھی فرنچ کٹ اور کسی کی فیشن ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے جذبات ایمانی اتنے زیادہ کمزور ہو گئے کہ وہ اپنے وقار و شعر کو کھوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ مسلم کے ہر فرد کو تعلیمات اسلام کا مجسمہ ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے بال کیسے تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک کبھی نصف کان تک، کبھی کان کے لو تک ہوتے، اور جب بڑھ جاتے تو شانہ مبارک تک چھو جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ سر میں مانگ نکالتے۔ مرد کو یہ جائز نہیں کہ عورتوں کی طرح بال بڑھائیں۔ بعض صوفی بننے والے لمبی لمبی لٹیں بڑھا لیتے ہیں جو ان کے سینہ پر سانپ کی طرح لہراتی ہیں، اور بعض چوٹیاں گوندھتے ہیں یا جوڑے بنا لیتے ہیں۔ یہ سب ناجائز کام اور خلاف شرعی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں کٹواؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ،
عورتوں کے سر کے بال کٹوانا، جیسا کہ اس زمانے میں فرنگی عورتوں نے کٹوانا شروع کر دیے ہیں، ناجائز و گناہ ہے اور اس پر لعنت آئی ہے۔ شوہر نے ایسا کرنے کو کہا جب بھی یہی حکم ہے کہ عورت ایسا کرنے میں گنہگار ہوگی، کیونکہ شریعت کے نافرمانی کرنے میں کسی کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ بعض مسلمان گھروں میں بھی عورتوں کے بال کٹوانے کی بلا آ گئی ہے۔ ایسی پرکینچ عورتیں دیکھنے میں لونڈا معلوم ہوتی ہیں، اور حدیث میں فرمایا کہ جو عورت مردانہ حیت میں ہو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب بال کٹوانا عورت کے لیے ناجائز ہے تو مڑانا بدرجہ اولا ناجائز ہے۔ کہ یہ بھی ہندوستان کے مشرکین کا طریقہ ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی مر جاتا ہے یا تیرتھ کو جاتی ہے تو بال مڈوا دیتی ہیں۔ کٹے بال اور ناخون کو کیا کریں؟ ترشوانے یا مڈانے میں جو بال نکلے انہیں دفن کر دیں۔ اسی طرح ناخون کا تراشا بھی پاخانہ یا غسل خانہ میں ڈال دینا مکروہ ہے کہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ منہ زیر ناف کا ایسی جگہ ڈال دینا کہ دوسروں کی نظر پڑے ناجائز ہے۔ 4 چیزوں کے متعلق حکم یہ ہے کہ دفن کر دی جائیں: بال، ناخون، حیض کا لطہ، خون۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔